الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب اپنے اولیاء 14 پیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی بارگاہ میں بڑے پیر کی بڑی فاتحہ میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مبارکباد دوں گا اپنے ابا کو. کتنی بڑی فاتحہ تو وہی کر سکتا ہے جس سے غوث پاک خود کروائیں. اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم ایک ساتھ کتنے فیض و برکات سے مستفیض ہو رہے ہیں. یہاں غوث پاک کا تو فیض ہے ہی، اللہ رسول کا تو کرم ہے ہی، غریب نواز کا فیض بھی ہے، منور علی کا بھی فیض ہے، سید احمد کڑک شاہ کا بھی فیض ہے، اور 14 پیر کا بھی فیض ہے. سب کا فیض ہے. اور بھی اولیاء ہیں، سب کا فیض ہے. اور مجھے تو کوئی تقریر آتی نہیں، میں تو منگتا ہوں جن کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. میں تو ان کے در کی خیرات کا منگتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی بولوں کچھ ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں ہمیں نصیب ہو جائیں، اور ان کی تذکری عنایات ہمیں نصیب ہو جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. بے شک اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ متقی ہوتے ہیں. اور دوسرے مقام پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. تو یہاں تو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. غوث العظم اللہ کے ولی ہیں، غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، علاء الدین احمد صابر کریلی اللہ کے ولی ہیں، منور علی شاہ اللہ کے ولی ہیں، خواجہ کڑک شاہ اللہ کے ولی ہیں، 14 پیر اللہ کے ولی ہیں. یہ تو بتاؤ کہ سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ بھی کسی کا ولی ہے؟ اللہ بھی کسی کا ولی ہے؟ ہاں، اللہ بھی ولی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ ولی ہے غوث العظم کا. غوث العظم اللہ کے ولی، اللہ غوث العظم کا ولی ہے. غریب نواز اللہ کے ولی ہے، اللہ غریب نواز کا ولی ہے. اللہ 14 پیر کا ولی ہے، 14 پیر اللہ کے ولی ہیں. دورے رشتے کا نام ولایت ہے. یہ اس کو تکتے ہیں، وہ ان کو تکتا ہے. یہ اس سے راضی اور خوش ہے. رضا بھی دو طرفہ ہے، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ وہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ ان سے راضی ہو گیا. تو یہ دو طرفہ محبت ہے. یہ ان سے محبت، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، محبت فرماتا ہے. تو پہلے ایک یہاں نقطہ بیان کرنا یہ کہ لطیف بات ہے کہ پہلے
اللہ محبت کرتا ہے، پہلے اللہ ولی العبد بنتا ہے، بعد میں بندے کو توفیق دیتا ہے تو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، بعد میں بندہ ولی اللہ۔ یہ عالم جو دنیا میں ہوئے اولیاء، تو پہلے اللہ نے چاہا ان کو دنیا میں پسند کر لیا، اللہ نے ان کو دنیا میں جب پسند کیا تو انہیں توفیق دی، عبادات کی، مجاہدے کی، ریاضات کی، اپنی طرف اپنی راہ کی ہدایتیں دی اور ان پر اپنی راہیں کھول دی، اپنے قرب کی، اپنی معرفت کی، تو وہ دنیا میں آ کر ولی اللہ ہوئے، پہلا اللہ ولی العبد ہوا۔ اور جو اولیاء عالم ارواح میں تھے، وہ عالم ارواحی میں اللہ نے ان کو چن لیا تھا، ان کی ولایت وہبی ہو گئی، اور جو دنیا میں آ کر جن کو اللہ نے چنا وہ ولایت کسبی ہو گئی۔ تو اللہ پہلے ولی العبد بنتا ہے، یہ تو معنی ہو گیا۔ اب بندہ ولی اللہ کیسے بنتا ہے؟ بندہ ولی اللہ کیسے بنتا ہے؟ سنیے، اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ والے ہی اللہ والا بناتے ہیں نا، اللہ والے ہی اللہ والا بناتے ہیں۔ اللہ کا ولی اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ سنیے، قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہ کے ولی کی زندگی اس طرح گزرتی ہے، اپنی مرضی نہیں دیکھتے۔ ہم میں اور اللہ والوں میں فرق یہی ہے کہ اللہ والے اللہ کی مرضی سے جیتے ہیں، اسی لیے اللہ والے، ہم اپنی مرضی جیتے ہیں، ہم اپنی مرضی چلاتے، اس لیے ہم خود پرست ہوئے، حق پرست نہ ہوئے۔ حق پرست تو وہ تھے کہ وہ ہر وقت اللہ کو دیکھتے اور تکتے، باری تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے؟ اپنی مرضی بھی کوئی مرضی ہے، اپنی مرضی بھی، اپنی خواہش بھی کوئی خواہش ہوتی ہے؟ ارے جو یار کی مرضی وہی اپنی مرضی، جو اللہ کی مرضی وہی اپنی مرضی۔ تو ولی اللہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور میں نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی سپرد کر دیا۔ اللہ بے شک اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے، یہ اولیاء کا طریقہ ہے۔ غوث العظم دستگیر نے فرمایا، غوث پاک نے فرمایا کہ میرا رب مجھ سے کہتا ہے اے غوث بات تو کرو تاکہ سنی جائے، اے غوث کلام کرو تاکہ سنا جائے، اے غوث کھاؤ اور پیو۔ غوث پاک نے فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم میں اس وقت تک نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں جب تک میرا رب حکم نہ دے دے اے غوث کھاؤ، اے غوث پیو۔ میرا رب مجھ سے کہتا ہے غوث اعظم آج تم لباس شہنشاہی پہن لو، تو میں لباس فاخرانہ شہنشاہی لباس پہنتا ہوں۔ جب میرا رب مجھے حکم دیتا ہے غوث اعظم آج تم فقیری لباس پہنو، تو میں فقیری لباس پہنتا ہوں، اپنی مرضی نہیں کرتا۔ اور غوث پاک نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم میں اپنے رب کی مرضی سے جیتا ہوں، جب تک اس کی مرضی اس کا حکم نہ ہو جائے نہ کچھ کرتا ہوں نہ کچھ کہتا ہوں، اس کی مرضی سے۔ اب ولایت کے درجات بتا رہا ہوں۔ حضرت مخدوم جہاں شرف الدین احمد یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ولایت کی درجات 3 ہیں۔ وہ قطب ابدال غوث قلندر وہ نہیں، دوسرا معنی بتا رہا ہوں یہاں۔ ولایت کے 3 درجات ہیں، عام، خاص اور خاص الخاص۔ ولایت عامہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ جس نے بھی ایمان لایا اللہ اس کے رسول پر اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور اس کی شہادت دی، شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا وہ ولی اللہ ہو گیا، وہ ولی اللہ ہو گیا، ولایت عامہ میں داخل ہو گیا۔ پھر فرمایا جو اس سے آگے درجات یعنی کہ امر و نواہی پر عمل کرے، اللہ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے اور جن سے منع کیا ان کو چھوڑ دے، امر و نواہی پر عمل کرے، نماز روزہ عبادات اعمال افعال میں کرے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ولایت خاص میں داخل ہو گیا۔ اور جو اپنی ساری خواہشوں سے منہ موڑ لے اور اپنی مرضی کو فنا کر دے اللہ کی مرضی میں،
فرمایا وہ ولایت خاص الخاص میں داخل ہو گیا، وہ ولی اللہ ہو گیا۔ تو ولی اللہ تو تینوں ہوئے۔ اب اسی بات کو میں حدیث شریف سے بیان کرتا ہوں۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام، بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور جبرائیل علیہ السلام نے حضور کے بارے میں عرض کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، دنیا وغیرہ۔ تو اس پر ایمان لانا، جو ایمان لے آیا اللہ اس کے رسول پر بن دیکھے، یؤمنون بالغیب، بن دیکھے مان لیا، وہ ولایت عامہ میں داخل ہو گیا۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، اعمال شریعت اور افعال شریعت کے کام، نماز، روزے، حج، فرائض اور واجبات کی پابندی کرے، یعنی اچھے کام کو کرے، اللہ اور رسول کے خلاف کاموں کو ترک کر دے۔ فرمایا کہ اسلام ہے۔ تو جو اسلام پر عمل کیا وہ ولایت خاص الخاص میں داخل ہو گیا، خاص میں داخل ہو گیا، ولایت خاص میں، نیک و پرہیزگاروں میں اس کا شمار ہو گیا، اور ولایت عامہ سے اس کا درجہ افضل ہے، ولایت خاص کا۔ اور تیسرا درجہ ولایت خاص الخاص۔ حضور نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کی، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ، تم اسے تک رہے ہو، اس کا جلوہ دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال ضرور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ تیسری بات جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی، اگر تیسرا سوال نہ کرتے، ایمان اسلام پر رکھتے، تیسرا سوال نہ کرتے تو سوچتے وہی دین مکمل ہو گیا، ایمان اسلام پہ ہی نہیں، تیسرا سوال بھی جمع کر دیا۔ جب تک یہ تین چیزوں کو جمع نہ کر دے دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کا دین مکمل ہوتا ہے، جن کا دین مشاہدے میں ہوتا ہے، اور جن کے پردے اڑ چکے ہوتے ہیں، اور یار کا جلوہ بے نقاب دیکھا کرتے ہیں، یار کا جلوہ بے نقاب دیکھا کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے دیکھنے کی آرزو اب ہم کیسے کریں؟ یہ آرزو تو موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنا آپ بولیے دکھا، باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ابھی تو نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا اس لیے نہیں دیکھ سکتا کہ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے تو اپنا آپ دکھا، ابھی تیری میں باقی ہے، تیرا وجود سلامت ہے، اور جب تک تیرا وجود سلامت ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو مجھے دیکھے گا جب میں نہ رہے، تو نہ رہے، صرف میں ہی میں رہوں اور کوئی نہ رہے، تب تو میری آنکھوں سے مجھے ہی تکے گا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، میں تجلی پھینکتا ہوں اس پہاڑ پر، اے موسیٰ اگر تم اس تجلی کو دیکھ سکتے تو تم میرا دیدار کر لو گے۔ اللہ نے تجلی ڈالی، کوہ طور نے کہا اے موسیٰ دیکھنا اللہ کو چاہتا ہے، دیکھتا مجھے ہے۔ تجلی پڑی، کوہ طور جل کا راکھ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر کر بیہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو قرآن میں الفاظ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تبت الیک، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یا نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ نے کیسی توبہ کی؟ آپ نے کیسی توبہ کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جانتے ہو توبہ کس بات کی؟ توبہ اس بات کی جو میں نے پہلے خود ہی اپنی ظاہر کر دی تھی، وہ جو خود ہی اور وجود کا گناہ کیا تھا، اپنی میں ظاہر کر دی تھی، اپنی
میں ظاہر کر دی تھی. میں سمجھ گیا کہ باری تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں. جب تک میں ہوں تب تک تجھے نہیں دیکھا جا سکتا. جب تو نے میری میں کھینچ لی اور میرا وجود فنا کر کے مجھے بے ہوش، میرے ہوش کھو دیے، اور اس بے ہوشی میں تو نے مجھے اپنا دیدار دے دیا، اپنا دیدار کرا دیا. کیونکہ اللہ کا نبی وہ ہوتا ہے، یاد رکھ لو، اللہ کے نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ضرور ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ضرور ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ضرور ہوئی. اور اب سمجھ میں آیا وہ راز کہ خواجہ شمس تبریز رضی اللہ عنہ کے قول پر اور آپ کی ٹھوکر پر مردہ زندہ کیوں نہ ہوا. خواجہ شمس تبریز نے فرمایا قم باذن اللہ، اے مردے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. دوبارہ فرمایا، نہیں زندہ ہوا مردہ. دوبارہ فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. نہیں ہوا. شمس تبریز جلال میں آئے، فرمایا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کیوں کھڑا ہو گیا؟ کیونکہ جب تک قم باذن اللہ فرما رہے تھے اللہ الگ تھا، شمس تبریز الگ تھے. وجود قائم تھا، وجود قائم تھا. اور جب شمس تبریز نے فرمایا قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے، اس وقت شمس تبریز نہ تھے. شمس تبریز کی زبان پر اللہ بول رہا تھا، اللہ بول رہا تھا. اللہ بول رہا تھا. تو اللہ بولے تو مردے زندہ نہ ہو. اور یہی وہ مقام ہے کہ جس پر بایزید بسطامی نے فرمایا کہ ابتدا میں خود کو تلاش کرتا تھا، اللہ کو تلاش کرتا تھا، اللہ کو ڈھونڈا کرتا تھا، اللہ کی تلاش میں پھرا کرتا تھا، لیکن ہر جگہ میں خود کو پاتا تھا، خود کو پاتا تھا. لیکن آج 40 سال ہو گئے، میں خود کو بھی دیکھتا ہوں تو اللہ کو پاتا ہوں، خود کو بھی دیکھتا ہوں اللہ کو پاتا ہوں. ہر شے میں یار کا جلوہ دیکھا کرتا ہوں، ہر شے میں یار کا مکھڑا تکا کرتا ہوں. اللہ والے، یہی وہ مقام ہے جس پر جنید بغدادی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنید بغدادی نے فرمایا کہ 10 سال تک میں فنا فی اللہ کی منزل پر فائز رہا، 10 سال تک، اور میں اس درمیان اللہ سے ہر وقت باتیں کیا کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں. سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے ہیں. 30 سال. جب 30 سال آپ کے کامل ہو گئے تو اللہ کی بارگاہ میں ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید اب میں درجہ کمال کو پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا اے جنید، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیری گردن میں زنار ڈال دی جائے. جنید بغدادی مایوس ہو گئے، فرمایا یا اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے جنید ابھی تیرا وجود باقی ہے، ابھی تیرا وجود باقی ہے. کسی نے جنید بغدادی سے پوچھا، کسی نے جنید بغدادی سے پوچھا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اس کا معنی کیا ہے؟ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اس کا معنی کیا؟ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، انہیں عقل نہیں. تو سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کی شان بیان ہو رہی ہے. تو اس شخص نے کہا آپ کو معلوم نہیں اللہ نے یہ کافروں کے لیے کہا ہے کہ اندھے بہرے گونگے ہیں انہیں عقل نہیں؟ جنید بغدادی نے فرمایا کافروں کے لیے اس لیے ہے کیونکہ وہ حق بات دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں، حق بات سننے سے بہرے ہوتے ہیں، حق بات بولنے سے گونگے ہوتے ہیں، حق بات کی سمجھ نہیں رکھتے. اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ حق کے سوا نہ کچھ انہیں دکھتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے، نہ انہیں کچھ سنائی دیتا اور نہ وہ کچھ بولتے ہیں. جب بھی بات کریں گے بس یار کے مکڑے کی بات کریں گے اور حق بولتے ہیں، حق سنتے ہیں. اب اسی معنی حدیث شریف کے معنی میں میں قرآن شریف کا بھی معنی بیان کر رہا ہوں. قرآن شریف کی پہ ایمان لانا، اس کی باتوں پر عمل، اس کو باتوں کو مان لینا، یہ ایمان ہے. اللہ کا کلام تصور کرنا اور اس میں جو باتیں اللہ نے فرمائی اس کو مان لینا، یہ ایمان ہے، ایمان ہے. اور اس کی باتوں پر عمل کر لینا یہ اسلام ہے. اس کی باتوں پر عمل کر لینا
یہ اسلام ہے۔ اور تیسری بات اور احسان والا قرآن میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو قرآن وہ ہے جو ہم پڑھا کرتے ہیں، ایک روحانی قرآن کی بات کر رہا ہوں، احسان والے۔ وہ قرآن کہاں ہے سنیے۔ وہ قرآن تو ہے ہی لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بغیر پاکی کی نہ چھو، اور وہ برکت والا ہے، دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، وہ تو ہے ہی۔ ایک اور معنی بیان کر رہا ہوں اللہ والوں کے کرم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اپنے اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ اس قرآن کو برداشت نہ کر سکتا بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ سوچو، وہ قرآن جو پہاڑوں پر نازل نہ ہو سکے وہ کاغذ کے ورقوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ کاغذ کے ورقوں میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ قرآن نہیں، ایک دوسرا معنی بتا رہا ہوں۔ وہ تو حق ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا، وہ ہے ایک دوسرا روحانیت۔ قرآن کی روحانیت کہاں گئی؟ قرآن کی روحانی اثرات کہاں گئے؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب بیان فرمایا قرآن مجید میں، فرمایا قاف والقرآن المجید۔ ارے جو قرآن ہم نے پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، برداشت کی طاقت نہ رکھتے۔ ارے قاف والقرآن المجید، قوت قلب مصطفیٰ کی قدم جس پر ہم نے قرآن نازل کیا اور وہ سنبھل گیا، قرآن نازل کیا اور سنبھل گیا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ تو قرآن حضور کے قلب پر نازل ہوا ہے، جو پہاڑ برداشت نہ کر سکے مصطفیٰ کے قلب نے برداشت کر لیا۔ اب کسی کو قرآن کا فیض چاہیے، یاسین والقرآن الحکیم، تو اپنے دلوں کو یاسین کے قلب سے ملا لیا کرو، تب قرآن کا روحانی فیض تمہیں ملے گا، تب قرآن کا روحانی فیض تمہیں ملے گا۔ اب حدیث شریف سے میں بیان کر رہا ہوں، ایک آخری حدیث، وقت کم ہے، ایک آخری حدیث۔ اس حدیث میں میں نے حقیقت مشاہدہ، حقیقت ولایت، حقیقت ایمان، سب کچھ پایا، سب کچھ پا لیا۔ وہ حدیث یہ کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور نے ان سے پوچھا، اے حارث تم نے کس حال میں صبح کی؟ تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی، اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے صبح کی۔ تو حضور نے فرمایا، اے حارث تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ ہی سے لو لگا رکھی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مٹی، سونا، چاندی، پتھر، ہیرے جواہرات میرے نظر میں سب برابر ہو گئے، میری نظر میں سب برابر ہو گئے، اور میں نے دنیا کو چھوڑ دیا اور عقبہ سے لو لگا رکھی ہے۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا حال یہ ہے کہ رات بھر بیدار رہتا ہوں، دن بھر پیاسا رہتا ہوں، رات بھر بیدار رہتا ہوں اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ اور اب میرا یا رسول اللہ کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ میں اللہ کے عرش کو کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اور اللہ کا دیدار دل کی آنکھوں سے کیا کرتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ میری حالت یہ ہو گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں جنت و جہنم کو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ صحابی کا مشاہدہ بتا رہا ہوں، صحابی کا مشاہدہ بتا رہا ہوں، اور وہ کس سے بیان کر رہے؟ خود مصطفیٰ سے بیان فرما رہے ہیں، معمولی بات نہیں بتانا۔ وہ صحابی تو ایک سوال یہاں اٹھا کہ
انہوں نے فرمایا کہ رات بھر بیدار رہتا تھا، دن بھر پیاسا رہتا تھا، اس کا کیا معنی ہوگا؟ تو رات بھر بیدار رہتے تھے، ہو سکتا ہے رات بھر شب بیداری کریں، عبادت کریں، اور دن بھر پیاسے رہتے تھے، ممکن ہو وہ روزہ رکھتے ہوں۔ ایک معنی اور ہے جو انہوں نے خود بیان فرما دیا کہ یا رسول اللہ میں رات بھر بیدار رہتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ جب رات کی تاریکیوں میں سب سو جاتے ہیں، اللہ میرے پردے اٹھا دیتا ہے اور میں یار کا مکھڑا عرشم اللہ کھلی آنکھوں سے تکتا ہوں، کھلی آنکھوں سے تکتا ہوں، اور دن بھر پیاسا رہتا ہوں۔ کیوں پیاسا رہتا ہوں؟ پیاسا رہتا ہوں کہ کب پھر وہ رات آئے اور کب پھر یار اپنا جلوہ دکھائے، اس کی پیاس رہتی ہے، اس کے دیدار کی پیاس رہتی ہے، اس کے دیدار کی پیاس ہوتی ہے۔ سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی یہ کیفیت مشاہدے کی بیان کر چکے تو حضور نے فرمایا کہ اے حارث تم عارف باللہ ہو گئے، اس پر قائم رہو، تم اللہ کے عارف ہو گئے، اس پر قائم رہو، تم اللہ کے عارف ہو گئے۔ 3 مرتبہ حضور نے جملہ دہرایا اور فرمایا اے حارث تم نے اللہ کی معرفت پا لی، تم اس پر قائم رہو۔ تو حقیقت مشاہدہ چاہتے ہو، غوث پاک نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے کہا ہے غوث اعظم مشاہدوں کے سمندروں میں سے ایک سمندر ہے، جو چاہے کہ مشاہدہ چاہے، مشاہدے پانا چاہے، اسے چاہیے کہ مجاہدہ اختیار کرے۔ اور ہماری حالت اتنی خراب، ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، مجاہدہ کیا کریں گے؟ اور بھول جائے مشاہدہ کو، کیونکہ مجاہدہ بیج ہے مشاہدے کا، جب تک مجاہدے کا بیج نہ ہوگا مشاہدے کا درخت لگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی عنایت اور کرم الگ بات ہے، وہ تو مشاہدہ اللہ کے کرم سے ہی ہوگا، مجاہدے سے نہیں ہوگا، وہ اس کے کرم کی بات۔ لیکن اس نے کہا ہے کہ جو میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس پر اپنی مشاہدے کی راہ کھول دیتے ہیں، اپنے مشاہدے کی راہ کھول دیتے ہیں۔ ارے ان اللہ والوں سے مانگو مشاہدے کی دولت، یہ عطا کرتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکن نے فرمایا کہ اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عشق کا ایک قطرہ نہیں برداشت کر سکتے، اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اور بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کے عشق کے، اللہ کی معرفت کے ساتھ سمندر پی کے بیٹھے اور کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ یا 14 پیر آپ تو اللہ کی عشق کی، اللہ کی معرفت کے ساتھ سمندر پی کے بیٹھے، کچھ قطرے ہمیں بھی عنایت کر دے، کچھ خیرات ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی مجاہدہ کرنے کی توفیق اللہ سے دلوا دیں، اور ہمیں بھی کچھ مشاہدے کی دولت عطا فرما دے، غوث پاک کے صدقے ہماری بخشش فرما دیں، اور ہمیں کچھ اپنے منگتوں کو خیرات عطا فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام غلطیوں کا درگزر فرمائے، اور غوث پاک کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا فرمائے اپنے حبیب کی، امام حسین کی، اور خود غوث پاک کی، غریب نواز کی، 14 پیر کی، جملہ اولیاء انبیاء کی محبت عطا فرمائے اور ان کی پیروی نصیب فرمائے۔